کے لیے تو حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں. اب یہ لوگوں کو بتانا تھا، یہ اس دور میں کہ جس دور میں بیٹی کو قتل کر دیا جاتا تھا، جس دور میں بیٹی کو پاؤں کی جوتی کو بھی، بکری کو بھی زیادہ اہمیت ہوتی تھی، بیوی کو یا بیٹی کو یا عورت ذات کو اہمیت نہیں ہوتی تھی، تو اس دور میں یہ اہمیت دی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پیار محبت کر رہے ہیں، اور اس دور میں رشتہ شادی کرنے کے لیے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو دیندار بندہ دیکھو. ایسا نہ دیکھو کہ جناب جس کے پاس پیسہ ہو، مال و دولت ہو. آخر اس سے وہ بھی کیسے ہیں؟ مال و وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اندازہ کریں بچے بیمار ہوئے تو کسی ساتھی نے مشورہ دیا یار نظر نیاز مانگ لو تو بچے ٹھیک ہو جائیں گے. نظر نیاز مانگنی کیا جی 3 دن روزے رکھیں گے. 3 دن روزے رکھیں تو کیا ہوا؟ پہلے دن کوئی یتیم آ گیا، پھر مسکین آ گیا، کوئی اسیر آ گیا جو پڑا ہوا تھا، کھانا اٹھا کے دے دیا، افطاری پانی سے کر لیا اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانے والے لوگ بڑے پسند ہیں، اور ایسے لوگ جو یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار کھانا کھلانا کیا ہے، وہ ذرا پیسوں کا ضیاع ہو جاتا ہے، یہ پیسوں کا ضیاع ہو جاتا ہے. نہیں یار، بلکہ عطا ہوتا ہے. جتنا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خود بھی کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو ترغیب بھی دو کھانا کھلانے کی. جب تم دو گے تو اب دیکھیں فرعون جو تھا، بڑی سرکشیاں اس نے کی، لیکن اس کے اوپر عذاب نہیں آتا تھا. کیوں نہیں آتا تھا؟ کس وجہ سے نہیں آتا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. تو کیا ہوا؟ بڑا نبی بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ بڑا نقصان دے رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ میری امت، میرے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو کیا ہوا؟ ایسا ایسا اس کے دل و دماغ میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ لے دولت میری، ساری چیزیں میری، میں کیوں کھلاؤں کسی کو؟ پڑا مرے جائیں قسمانو خان، میں کیوں کھانا کھلاؤں کسی کو بلا. جب اس نے ایسا کہنا شروع کیا، ایسا ایسا لوگوں کو وہ کھانے والا سسٹم جب اس نے ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دربار سے باہر نکال کے اس کو مارا. اس جگہ پہ بھی نہیں مارا کیونکہ اس جگہ میں وہ بیٹھ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ حیا آئی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جگہ بھی معتبر بن گئی. جب ہم اپنے گھروں میں محفلیں کرواتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے لنگر کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم نے تو اللہ کو دیکھنا نا، ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ فلانا کیا کہ اگر نظر لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھئی اللہ کی نظر چاہیے ہمیں، اللہ کی نگاہ چاہیے، نگاہ مصطفیٰ چاہیے ہمیں، لوگوں کی نظروں میں نہیں ڈرنا یا کرنا. تو بہرحال بات تو پھر خیر بہت آگے چلی جاتی ہے نا، ہر بات میں بھی کتنے پوائنٹس آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ نماز ہو رہی ہے نا. اچھا دیکھیں کیسی ہے، 300 آیات میں ان کا ذکر ہے تو اہم ہی نہیں ہے. اندازہ کریں ایک آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نماز ادا کر، فرمایا خدمت کی قضا نہیں ہے، عبادت کی قضا ہو سکتی ہے. اور ہم یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں کو ڈسٹرب کر دیں، ہم تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی مانگنے کے لیے آ گیا مسجد کے دروازے پر اور آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے تھے، نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، خدمت بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، اپنی انگوٹھی اتاری اور پیچھے پھینک دی، نماز بھی نہیں ٹوٹ رہی، کتنی بڑی بات ہے. اور جاؤ بھی تم پوری کر لو، اور جناب ادھر وہ اپنی پوری کر رہا ہے اور ادھر آپ کی نماز بھی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کہ اللہ کو وہ بندے بڑے ہی پسند ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہستی ہیں، ہم نے تو ان ہستیوں سے یہ چیزیں سیکھنی ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا سیکھنا، ہم نے ان ہستیوں سے علم حاصل کرنا سیکھنا. آج لوگ کلندر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، صوفی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن علم سے بڑے کوسوں دور ہوتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا باب العلم ہیں. اندازہ کریں ان کی بارگاہ سے ہو کر ہی آپ کو جانا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو آج چونکہ میڈیا، سوشل میڈیا ایسا ہے تو لوگوں نے اتنا ایسی چیزوں کو عام کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید بھنگ چرس پینا یہ کلندری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بھنگ چرس پینا جو ہے وہ کلندری نہیں ہوتی ہے. مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں چھوڑی، جن کی کبھی کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوئی، اور بغیر جماعت کی انہوں نے کبھی ادا نہیں کی. مطلب ہمیشہ وہ نماز، کہ وہ جو نماز عصر کا بڑا واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے اندازہ کر لیں کہ وہ ادھر سے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ادھر اطاعت اللہ تھی. تو اندازہ کریں تو آنکھوں میں آنسو ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بھی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضور میرے پاس یہاں پہ آرام فرما ہے، تو اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو حضور کی نیند میں خلل آ جائے گا. تو جب حضور تشریف فرما ہوئے اٹھے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ ایسے ہوا. تو وہ کیونکہ نبی کی خدمت کر رہے تھے تو دیکھیے نماز پھر بھی ادا ہوئی کہ پلٹا ہوا سورج جو گیا ہوا سورج جو تھا اس کو واپس پلٹا دیا گیا. تو یہ مولا، لیکن وہ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر محبت کریں تو اگر ہم بھی اتنا نچھاور کریں. حضور کو معلوم تھا نا کہ انہوں نے ہر جہاد میں جا کے اپنی جانوں کے نذرانے ان لوگوں نے پیش کیے ہیں، تو ان کے لیے پھر دیکھیں نا معاملات بھی تو ہو سکتے ہیں نا. ہم نے کیا پیش کیا؟ ہم تو ایک اپنے گھر میں حضور کی محفل نہیں کراتے، کروا لیں تو 10 جگہوں پہ تشہیر کرتے ہیں کہ یار ہم اتنی کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں.
کوشش کریں اپنے اپنے گھروں میں حضور کا ذکر بلند کریں، مولا علی پاک کا ذکر بلند کریں، داتا حضور کا ذکر بلند کریں. یہ وہ ہیں. اندازہ کریں اگر مولا علی پاک کے جو بیٹے ہیں، داتا حضور ان کے بیٹے ہی ہیں نا، خواجہ معین الدین چشتی سید زادے ان کے بیٹے ہیں نا، خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ان کے بیٹے ہیں. بیٹوں کی یہ شانی ہے تو باپ کی شان کا عالم اندازہ کر لیں کیا ہوگا، اندازہ کر لیں. تو یہ وہ لوگ جو ہیں نا، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر